وہ 7 لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، کیونکہ قیامت کے دن سوائے عرش کے کہیں بھی سایہ موجود نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہاتھ میں آسمان، ایک ہاتھ میں 7 زمینوں کو لپیٹے گا اور فرمائے گا کہ این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے۔ اور سورج جو ہے نا، آج سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، اتنی اونچائی پر ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم جب خطرناک دھوپ نکلی ہوئی ہو نا گرمی کے موسم میں، تو ہم چھت پہ ننگے پاؤں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور یہ سورج آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سواؤ نیزے پر ہوگا، سر ایسے کھول رہے ہوں گے جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتی ہے، اور ہر انسان قیامت کے دن اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان جو پسینے میں ڈبکی کھائے گا وہ اپنے عمل کے مطابق کھائے گا، یعنی کچھ جو کم گناہگار لوگ ہوں گے ان کے پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، یعنی ان کے ٹخنے نیچے، پیر کے ٹخنے ہوتے ہیں نا، اس کے نیچے نیچے ان کا پورا پیر اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کچھ وہ لوگ جو زیادہ گناہگار، اس سے کچھ زیادہ گناہگار ہوں گے، کسی کے کمر تک وہ پسینہ ہوگا، یعنی یہ پسینہ کسی اور کا نہیں ہوگا، یہ پسینہ خود اس دھوپ کی تپش سے جو انسان کے نکلے گا وہ اتنا نکلے گا کہ وہ انسان کے کمر تک پسینہ آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے کمر تک پسینہ ہوگا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل تک، سینے تک پسینہ ہوگا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اتنا شدت کا پسینہ ہوگا۔ اور قیامت کے دن چونکہ 50,000 سال کی مدت کا دن ہوگا، 50,000 سال کی مدت جتنی ہوتی ہے نا، 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا، حالانکہ وہاں دن رات نہیں ہوں گے، لیکن جو دن اور رات ہے نا اس کے اعتبار سے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سوال و جواب کرے گا قیامت کے دن۔ تو اس دن ہر انسان پریشان حال ہوگا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اس پریشانی کی حالت میں، پریشانی کے عالم میں وہ پریشانی میں نہیں ہوں گے، پریشانی کے دن بھی پریشانی میں نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن سورج سر پہ ہوگا لیکن ان کو تپش نہیں لگ رہی ہوگی، وہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن جن کو اللہ کے عرش کا سایہ میسر ہوگا۔ اور یہ آپ سمجھ لیں کہ صرف 7 قسم کے لوگ ہیں، بس 7 قسم کے لوگوں کے علاوہ جتنے لوگ ہوں گے قیامت کے دن، وہ سورج کی تپش جو ہوگی وہ ان کے سر کے اوپر ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسا پسینہ نکلے گا اور ایسی سورج کی تپش ہوگی کہ انسان کے جو کھوپڑی ہے نا، دماغ، وہ دماغ ناک کے ذریعے بہہ کر نکل جائے گا، یعنی اتنی زیادہ وہ شدت کی گرمی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہے ہی قیامت کا دن، قیامت کا دن ہے نا، تو اس لیے وہاں کی شدت ہوگی۔ اب آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 7 لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور وہ قیامت کے دن دھوپ میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جو سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے کہیں بھی آپ کو سایہ نہیں ملے گا، سوائے اللہ کے عرش کے کہیں سایہ نہ ہوگا۔ اس عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 قسم کے لوگ جن پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ کرے گا۔ اپنے سایہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ فرمائے گا، جس دن بجز اللہ کے سائے کے کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ میں نے بھی بیان کیا نا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں دوسرا سایہ موجود نہ ہوگا۔ نمبر 1، منصف حاکم، یعنی وہ بادشاہ جو انصاف کرتا ہوگا، نیک بادشاہ، اور ایسا نیک جو اپنی قوم اور اپنی رعایا میں انصاف کرتا ہوگا، وہ اللہ کے عرش میں اس کو جگہ ملے گی۔ نمبر 2، وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزار دی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ، وہ عبادت گزار بہت پسند ہے جو جوان ہو، یعنی جوانی کی حالت میں جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور جوانی میں جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بڑی محبت بھی کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن ایسے نوجوان کو جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ بھی عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، نماز کا ایسا پابند شخص جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہے، عورتیں ہیں تو ان کا دل ہمیشہ نماز میں لگا رہے،
نمبر 4 وہ آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرے، ملے تو اس کے لیے ملے، جدا ہو تو اللہ کے لیے جدا ہو۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روک لیا، اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یہاں پر بھی وہ ایک شخص ہے جو لوگوں سے ملے تو اللہ کے لیے ملتا ہو، اور اللہ کی وجہ سے اگر کسی بندے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ایسا ہے تو اللہ کے لیے ہی ملتا جلتا ہو، اللہ کے لیے نہ ملتا ہو، یعنی اس کی زندگی کا جو بھی چال چلن ہے نا وہ صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس کے علاوہ نمبر 5 ایسا شخص جس کو ذی حیثیت اور حسین و جمیل عورت معصیت کی دعوت دے اور وہ یہ کہتا ہوا انکار کر دے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ یعنی ایک وہ نوجوان، وہ انسان، وہ شخص جس کو بہت ہی مالدار اور بہت ہی خوبصورت عورت، خوبصورت لڑکی اس کو اپنی طرف مائل کرے گناہ کے لیے، اپنے گناہ کی دعوت دے اس کو، اور وہ یہ کہہ کے منع کر دے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 6 ایسا شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ بایاں ہاتھ بھی نہ جانے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یعنی چپکے صدقہ کرنے والا، یعنی وہ انسان جو خاموشی سے صدقہ دیتا ہو، یہ نہیں کہ آپ نے تھوڑے سے پیسے دیے پھر لوگوں میں گا دیا کہ میں نے تو ارے بھائی میں تو بڑا کرتا ہوں، میں نے وہاں کیا، میں نے وہاں کیا، میں نے اس کے ساتھ کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو وہی بندہ جو کرے گا، یعنی کہ دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے، بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہے، کہ تو وہ شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ نمبر 7 ایسا شخص جس نے تنہائی میں خدا کو یاد کیا اور اس کے آنسو بہنے لگے، یعنی تنہائی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کے خوف میں، تنہائی میں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اندر یہ تمام صفات اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں میں پیدا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو ان تمام اعمال پر، اعمال صالحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔